جب اپنے یار سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو دیکھو کہ غار ثور کا ذکر رب نے قرآن کے اندر بیان فرماتے ہوئے اپنے حبیب اور رحمت دو عالم علیہ السلام کے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا کہ جب اپنے صاحب سے یعنی اپنے یار سے، اپنے ہم سفر سے رحمت دو عالم علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ غم نہ کھاؤ، یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگرچہ ہم دو ہی اب غار کے اندر ہیں، ظاہراً اگرچہ سارا زمانہ ہمارا دشمن ہے، اگرچہ سارے زمانہ ہماری بار تلاش کے اندر بھی ہوگا، لیکن پھر بھی لا تحزن، غم نہیں کرنا۔ کیوں کہ فرمایا کہ ان اللہ معنا، فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آج دیکھو کہ جس کے ساتھ علاقے کا نمبردار، علاقے کا چیئرمین، علاقے کا ناظم ہو، علاقے کا ایم پی ایم این اے جس کے ساتھ ہو، تو وہ اگرچہ کسی کو جان سے بھی مار دے تو پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ تو نے ناحق کسی کو ایسے ہی قتل کر دیا ہے، تو آگے سے وہ جواب دیتا ہے تجھے پتا نہیں کہ میرا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ تو جب سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ بتا تیرا تعلق کس کے ساتھ ہے، تو آگے سے وہ بتاتا ہے سینہ تان کر فخریہ لہجے کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا تعلق تو علاقے کے نمبردار سے ہے، میرا تعلق تو علاقے کے چیئرمین سے، ایم پی ایم این اے سے ہے۔ تو اگر کسی کا تعلق دنیا داری کے لحاظ سے کسی ایم این اے، ایم پی اے کے ساتھ ہو جائے تو اس کا مان نہیں، تو وہ محبوب، وہ اللہ کا پیارا حبیب جس کے صدقے سے رب العالمین نے کل کائنات بنائی، وہ اپنی زبان کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی سے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں کہ لا تحزن، غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ان اللہ معنا، کہ فرمایا کہ ہمارے ساتھ رب کی ذات ہے۔ تو جس کے ساتھ رب کی ذات ہو تو پھر اسے نہ دنیا کا غم رہتا ہے نہ آخرت کا غم رہتا ہے۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اللہ کے پیارے محبوب نے لوگوں سے یہ بات فرمائی کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر فرمایا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں تم اپنا خدا مانتے ہو، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ بت، یہ جھوٹے ہیں۔ تو فرمایا کہ وحدہ لا شریک، کہ ذات کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اللہ کے بغیر کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ اعلان نبوت فرما کے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا تو 360 بتوں کے پجاریوں کو آگ لگ گئی کہ وہ یہ کہنے لگے، سوچنے لگے، باتیں بنانے لگے کہ ہم سال سے ان بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی ان کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، لیکن اب
اس نے آ کر ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ وہ تو جھوٹے ہیں، تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ تو سامعین، بجائے اس کے کہ وہ آقا کی بات کو مان لیتے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے، رب کی وحدانیت کا اقرار کر کے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرتے، وہ الٹا نبی کریم علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ تو جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ لیکن آج ہمارے اندر بھی کچھ اس طرح کے ذہن کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی 30 سال کی، 40، 50، 70، 60 سال کی عمر کے اندر اگر مسجد کا رخ کر لے، نماز پڑھنا شروع کر دے، تو ہم بھی پھر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بظاہر ہمارا یہ مذاق ہوتا ہے، لیکن اس سے پوچھو کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر تو سمجھ لو کہ ہم ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کفار مکہ نے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کی، اتنا تکلیفیں کہ ان کا مکہ کے اندر جینا محال کر دیا۔ کیونکہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کی تلاوت کرتے تو کفار پھر بھی ان کو تکلیفیں دیتی، جب وہ نماز پڑھتے تو تب بھی ان کو تکلیفیں دیتی، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تب بھی وہ ان کو تکلیفیں دیتی۔ یعنی کہ کوئی بھی نیکی کا ارادہ کر کے نیکی کرنا شروع کرتی تو کفار مکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس وقت تکلیفیں دینا شروع کر دیتی۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مکہ کی سرزمین پہ ابتدائے اسلام کے اندر نیکی کرنا ہی محال ہو گیا۔ تو رب العالمین کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ تم مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رحمت دو عالم علیہ السلام کا حکم پا کر آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مدینہ کی طرف آہستہ آہستہ ہجرت کرنا شروع کی۔ تو کفار مکہ پھر بھی ظلم و ستم سے باز نہ آئے، تو جس کو بھی کلمہ گو مسلمان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہجرت کرتا وہ پکڑ لیتے، تو جو سامان لے کر، جو اسباب وہ مکہ سے اٹھا کر مدینے لے جا رہے ہوتے تو وہ ان سے چھین لیا کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ اپنی اس بد نیتی سے، ظلم و ستم سے پھر بھی باز نہ آئے۔ تو وقت گزرتا رہا تو ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ رحمت دو عالم علیہ السلام کے غلام آہستہ آہستہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے محمد مصطفیٰ بھی ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں، وہاں جا کر یہ اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر اپنے اندر طاقت جمع کر کے پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارے اوپر بھی دوبارہ آ کر حملہ کر دیں۔ تو کفار مکہ نے کیا کیا کہ ابو جہل کے کہنے پہ ایک میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا، اکٹھے ہوئے، تو ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ کسی نے یہ کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قید کر دیتی ہیں، نہ ان کو کسی سے ملنے دیتی ہیں، نہ کسی کو ان سے ملنے دیتی ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ نہیں، ایسا کرتی ہیں کہ ان کو ملک بدر کر دیتی ہیں، اپنے ملک سے ہی نکال دیتی ہیں۔ تو کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، لیکن ابو جہل کہنے لگا کہ نہیں، اگر ہم قید کریں تو تب بھی ان کے ماننے والے کبھی نہ کبھی یہ ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمارے قید سے ان کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ اگر ہم ان کو ملک بدر کرتے ہیں، اپنے ملک سے، اپنی زمین سے، اپنے علاقے سے ان کو نکال دیتی ہیں، لیکن یہ وہاں جا کر جہاں جائیں گے وہاں لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے، ان کو کلمہ پڑھا
لیے حملہ کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے ابو جہل کہنے لگا کہ 40 قبیلے ہیں، ہم 40 قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان، ایک ایک جنگجو طاقتور لے کر 40 بندوں کا ایک ہم سمجھ لو کہ طاقتوروں کا ایک 40 بندوں کا ہم جنگجو میدان جہاد کے اندر جیسے اجلاس جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں، ہم ایسے ہی 40 نوجوانوں کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر محمد مصطفیٰ کے گھر کا محاصرے کا کہہ دیتے ہیں، اور ساتھ انعام و اکرام کا ایک بہت بڑا پروگرام بناتے ہیں کہ جب یہ 40 نوجوان محمد مصطفیٰ کو قتل کر کے واپس آئیں گے تو ان کو ہم انعام و اکرام دیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ بنو ہاشم کے خاندان والے ہم سے، کیونکہ ایک تو ہوگا نہیں 40 بندے ہوں گے، تو پھر 40 سے وہ دیت وصول نہیں کر سکیں گے، قصاص نہیں لے سکیں گے، اگر پیسے کی بات آئے تو پھر ہم سارے مل کر دیت کے نام پہ ہم ان کو رقم ادا کر دیں گے۔ تو جب ابو جہل نے اپنا یہ منصوبہ پیش کیا تو سب لوگوں نے اس کی بات کو قبول کیا کہ یہ ٹھیک ہے، کہ ایسے ہی کر دیتی ہیں کہ 40 بندوں کو منتخب کر کے ان کو اسلحہ، تلواریں، نیزے، تیر دے کر بھیج دیتی ہیں، جب یہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر کے نعوذ باللہ آئیں گے پھر ہم ان کو انعام و اکرام بھی دیں گے۔ تو 40 بندوں کا انتخاب کیا گیا، پھر ان کو لیکچر دیا گیا، سمجھایا گیا کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ تو وہ وقت بھی آ گیا، وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن ابو جہل نے ان 40 آدمیوں کو لے جا کر نبی کریم علیہ السلام کے گھر کا محاسبہ کرایا کہ تم ایسے کرو کہ اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لو، تو جب محمد مصطفیٰ اپنے گھر سے باہر نکلے تو تم نے ان کو حملہ کر کے قتل کر دینا۔ تو دیکھو یہ ہے کفار کا منصوبہ۔ ادھر رب العالمین کا منصوبہ کیا ہے؟ تو رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اپنے نور کو مکمل کروں گا اگرچہ اس کو کافر ناپسند کرتے ہیں، یعنی کافر تو میرے نور کو یعنی میرے محبوب کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ جس مشن کی خاطر میں نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجا ہے میں وہ مشن پورا کر کے دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ رات بھی آ گئی کہ ابو جہل ان 40 نوجوانوں کو لے کر ہما قسمی ہتھیاروں سے ان کو لیس کر کے رحمت دو عالم علیہ السلام کے گھر کا محاسبہ کرا دیا، گاہے با گاہے آ کر ان کو انعام و اکرام کا لالچ دیتا ہے کہ تمہیں اتنا سونا چاندی ملے گا، اتنے تمہیں گھوڑے ملیں گے، اتنے اونٹ ملیں گے، اتنی زمینیں ملیں گی۔ تو خیال یہ کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ذات بار تشریف لائے اور یہ ان کا رخ وضحا دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کلمہ پڑھ کر انہیں کے ساتھ نہ مل جائیں۔ وہ بار بار اسی لیے ان کو مال کی، انعام کی لالچ دے رہا تھا کہ یہ دنیا کی لالچ کے اندر آ کر نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے محبوب کو مٹا ڈالے۔ لیکن ادھر باہر یہ منصوبہ تھا اور ادھر دیکھو کہ ایک طرف یہ دشمن بھی تھے، لیکن دوسری طرف دیکھو کہ اگر کفار میں سے کوئی اپنی امانت رکھنا چاہتا تو وہ نہ اپنے رشتہ داروں کو امانت دیتا، نہ اپنے بھائیوں کو امانت دیتا، نہ اپنے دوستوں کو امانت دیتا، نہ اپنے محلے داروں کے پاس جا کر وہ امانت رکھتا۔ جب بھی کفار میں سے بھی
اگر کوئی امانت رکھتا تو پھر بھی رحمت دو عالم علیہ السلام کی در دولت پہ آ کر آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھ کر وہ جاتے تھے. یعنی کہ ایک طرف ان کو اتنا یقین بھی تھا کہ اگرچہ ہم ان کی بات نہیں مانتے، ان کے کہنے پہ ہم کلمہ نہیں پڑھتے، ان کے کہنے پہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، ان کے کہنے پہ ان کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتے، لیکن پھر بھی ہمیں اتنا یقین ہے کہ جو ان کے پاس امانت رکھی جائے گی یہ امانت کے اندر خیانت نہیں کریں گے. اتنی بات امانت دار، امین، سچا یہ کفار بھی مانتے تھے کہ اللہ کا یہ محبوب ہر معاملے کے اندر سچا ہے. تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے ہجرت کی رات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کفار کی امانتی آپ نے ان کے سپرد کی. فرمایا کہ یہ امانت فلاں کی، یہ امانت فلاں کی، یہ امانت فلاں کی ہے، یہ کل صبح یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے تم بھی ہجرت کر کے مدینے آ جانا. تو لوگ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے بعد میں سوال کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے کہ اے علی یہ تو بتاؤ کہ جب رحمت دو عالم علیہ السلام نے تمہیں اپنے بستر پہ سونے کا کہا اور یہ بھی بتایا کہ باہر کفار کا پہرا بھی ہے، وہ تلواریں لے کر باہر کھڑے بھی ہیں، لیکن رحمت دو عالم علیہ السلام تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں، لیکن تمہیں ڈر نہیں لگا کہ جب کفار رحمت دو عالم علیہ السلام کو نہیں پائیں گے، ان کو آقا علیہ السلام نظر نہیں آئیں گے تو یہ پھر آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے، تو آپ کو ان تلواروں کا ڈر نہ لگا؟ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہی ایک رات تو ہے کہ جس رات مجھے سکون کی نیند آئی اور اس امید سے اس بستر پہ سویا کہ اے علی آج کی رات سکون سے نیند سو جا کہ تجھے یقین ہے کہ کل صبح کا دن تو نے دیکھنا ہے. سبحان اللہ. تو سوال کرنے والے کہنے لگے کہ علی وہ کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ویسے تو پہلے یقین نہیں ہوتا تھا کہ اب میں سو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ خواب کی حالت کے اندر موت کا فرشتہ آئے اور میری روح قبض کر کے چلا جائے، لیکن اس رات یہ یقین تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اے علی یہ امانتیں ہیں، صبح اٹھ کر یہ امانتیں جن کی ان کے سپرد کر کے آنا. اللہ کے محبوب نے فرما دیا ہے کہ صبح اٹھنا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی. تو اس لیے فرمایا کہ اس رات سکون کی نیند سویا. تو سامعین کرام ایک طرف سیدنا علی المرتضی کی ذات کو دیکھیں اور دوسری طرف ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ شب و روز گناہ بھی کرتے ہیں، زیادتیاں بھی کرتے ہیں، دھوکہ دہی بھی کرتی ہیں، چوریاں بھی کرتی ہیں، غیبتیں بھی کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں جب بستر پہ جاتی ہیں، سونے کا ٹائم آتا ہے، لیکن اپنے اسی دن کا محاسبہ نہیں کرتے کہ آج کے دن میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں، لیکن اتنی ہمت نہیں کرتے کہ آج کی رات ہو سکتا ہے کہ موت کا فرشتہ آ جائے تو کیوں نہ کہ آج کی رات ہی رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کر کے سو جاؤں. لیکن ادھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی ایک رات کے علاوہ کوئی اور ایسی رات نہیں تھی کہ جس رات میں سکون کی نیند سویا، کیونکہ موت کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت کے اندر فرشتہ میری روح قبض کر کے نہ لے جائے. تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو امانتیں دے کر اپنے بستر پہ لٹا کر جب آپ بار تشریف لائے تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام نے باہر کفار کا محاسبہ دیکھا، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے. تو رب العالمین کی حکم سے کہ آپ نے سورۃ یاسین کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ.
کہ ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار، یعنی رب العالمین نے اپنے محبوب کے اور کفار کے درمیان ایک دیوار ہی حائل کر دی، دیوار ہی بنا دی، کہ فرمایا کہ ان کے پیچھے ایک دیوار اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی کفار کی آنکھوں پہ پردہ بھی ڈال دیا، درمیان کی اندر رب نے دیوار بھی حائل کر دی ہے۔ فرمایا کہ پاس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، کہ رحمت دو عالم علیہ السلام ان کے قریب سے، ان کے درمیان میں سے آپ گزر کر باہر تشریف لائے، لیکن رب العالمین نے اپنے حبیب کے اور کفار کے درمیان دیوار بھی حائل کر دی اور ان کی آنکھوں پہ پردے بھی ڈال دی۔ تو علماء فرماتی ہیں کہ ان کی کیفیت کیا تھی کہ جب رحمت دو عالم علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر کے کفار پہ پھونک ماری تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی تلواروں کی نوکیں زمین پہ گاڑ کر اس کے دستے کے اوپر اپنی ٹھوڑی رکھ کر ایسے ہو گئے کہ جیسے یہ بندہ ٹیک لگا کر نیند کر رہا ہے، کہ رب العالمین نے آنکھوں پہ پٹیاں ڈال دی۔ تو حضور رحمت دو عالم علیہ السلام ان کے درمیان میں سے گزر کر آپ سیدنا صدیق اکبر کے پاس تشریف لے گئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ہر روز رحمت دو عالم علیہ السلام کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ تو جب رحمت دو عالم علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو آگے سے سیدنا صدیق اکبر انتظار کے اندر ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق آج خیر تو ہے کہ جاگ رہے ہو، کس کا انتظار ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک دن آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ ایک رات آئے گی کہ رب کی طرف سے ہجرت کا حکم ملے گا اور مجھے ساتھی کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسی رات سے لے کر آج تک میں ہر روز ہی ساری رات جاگتا ہوں، آپ کا انتظار کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو جاؤں اور آپ کو میری ضرورت پیش آئے اور میں آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کے اندر مجھے دیر ہو جائے۔ تو دیکھو کہ آقا علیہ السلام نے کسی وقت کا بھی نہیں بتایا، کسی رات کا تاریخ کا بھی نہیں بتایا، وقت کا بھی نہیں بتایا، ایسے ہی اشارتاً یہ بات کی۔ لیکن ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ پتہ نہیں کہ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 4 سال گزرے، لیکن آپ ہر رات جاگ کر آقا علیہ السلام کے انتظار فرمایا کرتے ہیں۔ اور حضور احمد دو عالم علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے سفر شروع کیا غار ثور کی طرف۔ چلتے چلتے پہاڑوں کا سفر شروع ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ایسے کرو کہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، میں آپ کو غار ثور تک لے چلتا ہوں۔ تو حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور کے دروازے پہ لے گئے۔ تو جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ باہر تشریف فرما ہوں کہ میں اندر جا کر غار کی صفائی کر کے آتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تکلیف دہ چیز اندر ہو آپ کو تکلیف پہنچائے۔ تو دیکھو کہ کتنی وفا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ اندر داخل ہوئے، جا کر غار کی صفائی کی، غار کے جتنے سوراخ تھے علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی چادر کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ ایک سوراخ باقی رہا، آپ نے اس سوراخ پہ اپنی ایڑی مبارک رکھی اور آقا کو آواز دی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لاؤ۔ تو جب رحمت دو عالم علیہ السلام غار کے اندر تشریف لے جا کہ تشریف فرما ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک کے اندر اپنا سر مبارک رکھ کے آپ آرام فرمانے لگے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے جس سوراخ پہ اپنی ایڑی مبارک رکھی تو اسی سوراخ میں سے سانپ نے آپ کی ایڑی پہ ڈنگ مارا، ڈسا۔
تو علماء فرماتے ہیں کہ اس غار کے اندر کئی سو سال سے پہلے ایک سانپ نے آ کر آقا کے انتظار کے اندر وقت گزارا، تو اس نے مختلف سوراخ بھی سانپ نے کیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے محبوب غار کے اندر جب تشریف لائیں اور مجھے ایک سوراخ سے آپ کی بارگاہ کے اندر جاتے ہوئے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بہت سارے سوراخ بنا لیتا ہوں، جس سوراخ کے قریب سے میں ہوں گا اسی سوراخ سے نکل کر آپ کی زیارت کر لوں گا، لیکن جب اس نے ہر سوراخ کو بند پایا، ایک سوراخ پہ سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی کو پایا تو اس ایڑی پہ اوپر ڈسا کہ اس ایڑی کو ہٹایا جائے تاکہ محبوب کی بارگاہ کے اندر میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں۔ لیکن جب رحمت دو عالم علیہ السلام بیدار ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر خیر تو ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ سانپ نے ڈسا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ کس جگہ پہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وجد کی کیفیت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی تو رحمت دو عالم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اپنے تھوک مبارک جگہ پہ لگائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا صدیق اکبر پہ وجد کی کیفیت نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی یہ بے ادبی نہ کرتے کہ محبوب کے لعاب دہن کو اپنی ایڑی پہ لگانے دیتے۔ یہ وجد کی کیفیت تھی جس وجہ سے رحمت دو عالم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی مبارک پہ لگایا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں فرماتے ہیں کہ ادھر رحمت دو عالم علیہ السلام کا لعاب دہن میری ایڑی پہ لگنے کی دیر تھی تو رب العالمین نے سانپ کے سارے زہر کو میرے جسم سے ختم فرما دیا، یعنی کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے لعاب کے اندر، اپنے محبوب کے تھوک مبارک کے اندر بھی شفا رکھی تھی کہ رب العالمین نے اس تکلیف کو آپ کے لعاب دہن کی برکت سے دور فرما دیا۔ تو دیکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے پیارے حبیب کے ساتھ محبت اور الفت کہ دین اسلام کو جب بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آئی تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے اپنے آپ کو بھی، اپنے مال کو بھی، اپنی جائیداد کو بھی، اپنے اہل و عیال بلکہ ہر چیز کو محبوب کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ اتنی بے انتہا محبت رحمت دو عالم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی کہ جنگ بدر کے موقع پہ سیدنا صدیق اکبر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور ادھر آپ کے بیٹے عبد الرحمن کفار کے ساتھ ہیں۔ تو جب حضرت عبد الرحمن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو میدان بدر کا واقعہ بیان کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر عرض کیا کہ ابا جان میدان بدر کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے 3 بار آئے، لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ میرے باپ ہیں میری تلوار سے قتل نہ ہو جائیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت دیکھو کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن تم نے تو باپ سمجھ کے میدان بدر کے اندر 3 مرتبہ مجھے چھوڑ دیا، لیکن خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار آ جاتا تو میں اپنا بیٹا سمجھ کر تجھے نہ چھوڑتا بلکہ فرمایا کہ دشمن رسول سمجھ کر تجھے بھی قتل کر دیتا۔ اسی لیے رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جائیداد سے، اپنے رشتہ داروں سے، بلکہ فرمایا کہ کل کائنات سے بڑھ کر میرے ساتھ پیار نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم اپنے آپ کے اندر غور کریں، دیکھیں اور سوچیں کہ کیا ہمیں بھی رحمت دو عالم علیہ السلام کے اس فرمان کے اوپر ہم اپنے آپ کو عمل پیرا سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ایک طرف رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ،
کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، تو ہم تب کامل ایمان والے ہوں گے کہ جب رحمت دو عالم علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ لیکن ہم تو ٹھنڈے پانی سے ڈر کر پتہ نہیں کتنی نمازیں ہی قضا کر ڈالتے ہیں، سردی سے ڈر کر کتنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو، کہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو دیکھ لو یا سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھ لو کہ پتہ بھی ہے کہ بار کفار کا پہرا ہے، تلواریں لیے کھڑے ہیں، قتل کر ڈالیں گے، لیکن پھر بھی نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کے بستر پہ آرام بھی فرمایا اور صبح اٹھ کر کفار کو ان کی امانتیں بھی ادا کی۔ لیکن کیا تھا کہ اگر اللہ کے محبوب کی اطاعت کے اندر موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور موت کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ واضح طور پہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی ہے حقیقت کے اندر اس نے میرے رب کی اطاعت کی ہے۔ ہم رسول اللہ کی اطاعت کریں گے تو وہی اطاعت ہماری رب العالمین کی اطاعت شمار ہوگی۔ تو رب الجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔